کیا آپ نے کبھی یہ غور و فکر کیا ہے کہ یہ جو آپ سانس لیتے ہیں اس کی مشق کرنے سے، جیسے جسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سانسوں کی بھی مشق ہوتی ہے. اس کی شعوری مشق کر کے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں. جی ہاں، آج کی یہ ویڈیو سانسوں سے ذکر کرنا اور اپنی زندگیوں میں وہ جو خاص پوشیدہ 7 تبدیلیاں آتی ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا. ناظرین میرے ساتھ رہیے گا، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں آپ کافی کچھ سیکھیں گے. اب یہاں تک آ گئے ہو تو اس کو پورا دیکھیے گا، اس کا پورا لابھ اٹھائیے گا. جی ہاں سامعین، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس جسم کے ساتھ وہ سانس بھی لے کے آتا ہے. جب ماں کے پیٹ سے بچہ باہر نکلتا ہے تو وہ پہلی سانس لیتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو یہی سانس بند ہو جاتی ہے. اس کا کلیئر مطلب یہ ہے کہ زندگی کی جو ڈور ہے وہ ہمارے سانسوں پر ہے. یہ سننے میں تو آپ کو بڑا عام لگ رہا ہوگا، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. وہ یہ کہ ہم جو سانس لے رہے ہوتے ہیں وہ لاشعوری سانس لے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم وہ فائدہ اٹھا نہیں پا رہے جو قدرت نے سانس لینے میں رکھا ہوا ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم ہوا باہر نکال رہے ہیں اور اندر لے رہے ہیں، بس یہی زندگی ہے، یہی سانس کا مقصد ہے. نہیں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے بلڈ پریشر، آپ کے جسمانی ہارمونز، آپ کا ذہنی تناؤ، اینزائٹی، آپ کے دل کی دھڑکن، آپ کے اندر کا آکسیجن، اس کے بعد پھر کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ ساری چیزیں کا تعلق آپ کے سانس لینے سے ہے. یہ تو آج سائنس بتا رہی ہے، لیکن ہزاروں سالوں سے پرانایم کے نام سے یا سانس کے ذکر کے نام سے ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا کہ سانس لینا بھی ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر پریشان ہو جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، تھوڑی سانس لے لو. اب دیکھو، ہمیں پتہ ہے، لاشعوری پتہ ہے کہ سانس لینے سے، بڑی بڑی سانس لینے سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن پھر بھی ہم اس بات پہ زیادہ غور نہیں کرتے. یہاں تک کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے مختلف ایکسرسائزز بتائی ہیں، ان پہ بھی ہم غور نہیں کرتے. آج سائنس نے جتنی ترقی کر لی وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ جتنا صحیح طریقے سے سانس لیں گے آکسیجن آپ کے اندر جائے گی. آپ کے جو لنگس ہیں، پھیپھڑے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے فل سانس لیں گے تو یہ ایکسپینڈ ہوں گے، اور جتنے زیادہ لنگس آپ کے ایکسپینڈ ہوں گے اتنا زیادہ آکسیجن آپ بلڈ میں لے پائیں گے، اور یہ اینٹی ایجنگ ہوگی. اب بات تو یہ، اس پہ اگر میں بات کروں گا تو لمبی ہو جائے گی. اب آتے ہیں سانس اور سانسوں کا ذکر. جب ہم سانس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم زندہ بھی ہیں اور اس زندگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس رب کائنات کو یاد بھی کر رہے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ذکر
اللہ ہو یا ذکر ہو سانسوں کے ساتھ، سانس نکالنا، سانس اندر ڈالنا، بیٹھ کر سکون کے ساتھ آپ بیٹھیں اور سانس لیتے رہیں، لمبی لمبی گہری سانس لیں، اللہ ہو، اب جیسے میں نے جتنی بھی آپ کو طاقت ہے پھیپھڑوں میں، آپ یہ ایکسرسائز کریں، اللہ اب یہ جو آپ کرتے رہیں گے، اس سے آپ کی یہ جو ڈیوریشن ہے سانس باہر نکالنے کی، سانس اندر رکھنے کی، یہ بھی بڑھے گی، سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہوگا۔ اب جو 7 اس کے فائدے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اس سے آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ کی یاد آپ کے سانسوں کے ساتھ چلے گی تو آپ کا دل نرم ہوگا۔ جو پتھر دل ہوتے ہیں تو وہ نرم دل ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ غصہ ختم ہوگا، جو آپ کو غصہ آ جاتا ہے جلدی، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس پہ آپ کو قابو ہوگا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ نمبر تیسرے جو جسمانی فائدہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے جو پورا جسم ہے اس میں بلڈ سرکولیشن اور جو آکسیجن لیول ہے پورے جسم میں وہ بڑھے گی، اور اگر آپ کے جسم میں آکسیجن لیول آپ کے ایک ایک حصے پہ پہنچے گی تو جسمانی یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے چہرے پہ رونق آئے گی، آپ کی جو جھریاں ہو جاتی ہیں، ایجنگ ہو جاتی ہے، انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ نیند اچھی آنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پہ آپ کا جو فوکس ہے وہ فوکس بڑھے گا، کیونکہ آپ سانس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ فوکس کی ایک مراقبہ کے صورت میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو آپ کا فوکس بہت زیادہ بڑھے گا۔ اور 7واں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو روحانیت ملے گی اور آپ کی زندگی میں ایک خاص سکون آ جائے گا۔ تو یہ 7 پوشیدہ راز ہیں جن پہ اگر ہم کام کریں، اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹائم نکالنا، کام کرنا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی۔ کمنٹ میں لکھیے گا کہ ہم ضرور یہ ایکسرسائز کریں گے، انشاءاللہ پھر اس پہ اور بھی ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔